جزا اللہ عنا محمد ما هو۔ اللہ جل شانہ نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی جو شرط ہے، میری محبت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو انسان نے کہا اللہ، محبت تو تب ہوتی ہے جب میں تجھے دیکھوں، میں تجھے سنوں، تو پردوں کے پیچھے پنہا ہے، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو چھپا ہوا ہے۔ اب چھپی چیز کو میں کیسے دیکھوں؟ جب تمہیں جانوں ہی نہ تو تمہیں محبت تم سے کروں۔ لیکن اتنی لوگوں نے اللہ سے محبت کی کہ اس دنیا کے اندر جتنی اللہ سے محبت کی گئی، کسی شے سے محبت نہیں کی۔ جتنا انسانوں نے اللہ کو چاہا، کسی نے اتنا نہیں چاہا۔ حتیٰ کہ علامہ اقبال کے منہ سے یہ الفاظ نکل آئے، تڑپ کے انہوں نے کہا، کبھی اے حقیقت منتصر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری ایک زمین نیاز میں۔ تو سامنے آ، میں تیرے قدموں پہ، بس میں جی چاہتا ہوں تجھے دیکھوں، تیرے قدموں پہ گر جاؤں اور ساری عمر سجدے میں گزار دوں۔ اللہ جل شانہ نے، چونکہ وہ بھی رب ہیں اور وہ کسی پہ ظلم تو کرتے نہیں۔ اب چھوٹے سے بچے کو کون کہتا ہے کہ ایک من کا وزن اٹھا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں نا ایسی چیز بھیجوں گا جس کو تم دیکھ سکو، جس کو تم سن سکو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہوگا، تو فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں، فرشتوں کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی گرل فرینڈ فرشتوں کی۔ فرشتے اگر کہنا جی میں نے بڑا میلوڈیس سانگ، فرشتے کہنا جی میرے سامنے ایک سنگر آئی، اس نے کہا میں تمہیں بڑا میلوڈی سانگ، تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں تمہاری طرف دیکھتا۔ اللہ جل شانہ کہتے تمہارے اندر ڈیزائر ہی نہیں، ایمبیشن ہی نہیں ہے، میں نے رکھا ہی نہیں، تو تم ایسے۔ فرشتوں کو نا کوئی نمبر نہیں ملتا، فرشتوں کو کوئی ذرا سا بھی مارکس نہیں ملتے، لیکن اللہ جل شانہ اتنے مارکس دیتے ہیں اس نوجوان کو کہ جس کو کسی اونچے خاندان کی خوبصورت ہے دوشیزہ نے اپنی طرف انوائٹ کیا، اور اس کی کانسینٹ بھی تھی، لیکن وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ اس کو روز قیامت عرش کا سایہ دیں گے، یہ ریوارڈ اور رسپیکٹ ہے اس کی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے منہم، کہ تمہارے ہی میں سے ایک میں نے ایک ایسا انسان بھیجا ہے جو بشر ہے، اور اگر وہ بشر نہ ہوتا تو تمہیں کیسے گائیڈنس دیتا؟ کیونکہ بشر نے کھانا بھی، تم کھاتے بھی ہو، تم پیتے بھی ہو، تم بیویوں کے پاس جاتے ہو، شادیوں بھی کرتے ہو، اور وہ بشر جو ہے یعنی شادیاں بھی کرے گا، کھائے گا بھی، بازار میں بھی چلا جائے گا، لیکن اس کو میں نے، بس آپ میری بات سن لینا، اس کو میں نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین پیدا کیا۔ چہرہ بھی خوبصورت، آنکھیں بھی خوبصورت، آئی بروز بھی خوبصورت، چیکس بھی خوبصورت، لپس بھی خوبصورت، اس کی نیک بھی بڑی خوبصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اوپر انسان عاشق ہو جائے، ایسی خوبصورت نیک۔ آپ کو پتہ ہے، شرارتیں کروں میں ایسا؟ بعض لوگوں کی اتنی موٹی موٹی گردنیں ہوتی ہیں، میں شرارتیں نہیں کرتا، ہو سکتا نا یہاں بیٹھے میری گردن ہی موٹی ہو تو میرے اوپر ہی چلی جائے بات۔ تو ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی ماں نے ایسا لال نہیں چنا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ اور وہ فرماتی ہیں عائشہ، وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی، وہ کون؟ بیگمات مصر توبہ، دل کاٹ جاتی انہوں نے تو انگلیاں ہی کاٹی تھی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام ہاتھوں میں پھل اینڈ نائف، اور پھر اچانک اس کو کال کر لیا، اس کو دیکھ کے ایسے مسور رہی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں ایبزارپشن، تو وہ کہتی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی، اتنے خوبصورت تھے۔
تو اللہ جل شانہ نے، اب میری بات یاد رکھنا مختصر، کہ اللہ جل شانہ نے اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ شمال ترمذی پڑھے تو آپ کو ان کا ظاہری حسن پتہ لگ جائے۔ اور جو باطنی جمال تھا وہ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ انہی کا تھا۔ 3 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ سینہ صاف کیا گیا، یوٹینسل سے یوز کیے گئے وہ جنت کے تھے اور زمزم سے، اور اس میں فزیشن کون تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ تاکہ، اور یہ نہیں تھا کہ جیسے تم کہتے ہو میز کے اوپر سے گند صاف کیا جائے، یہ نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل، یہ چونکہ مقام ادب ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پالش کر دی ہے لیکن اس کو میں نے چمکانا ہے، اس کے اوپر میں نے چمک لگانی ہے، یہ نہیں تھا۔ یہ بھی بے ادبی ہے کہ اسلام کے قلب سے علائشیں صاف کی، قطعاً ایسی بات نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ سم ٹائم آپ گاڑی کو، آپ کو پتہ ہے ایک گاڑی کا زبردست اس کی پینٹنگ ہوئی تھی، اور ایک اس کا ویکس ہوتی ہے، وہ اللہ جل شانہ کی محبت کی جو ویکس کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، ادب کے خلاف ہے، ویکس تو ویسے بھی معنی ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ رب، میں یہ کہوں گا اللہ رب العزت کی آئنٹمنٹ لگائی، وہ آئنٹمنٹ لگا کے ایسا عشق الہی، پتہ کیوں؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی بات۔ بیٹا سیاچین کیسے جاؤ گے؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ سیاچین چلے جاؤ گے ایڈنی لباس ایدی نہیں چلے جاؤ گے کہ کی جاؤ گے تو سا کتکی پا کے جاؤ گے؟ there is a special dress amounting to more than now I think it is 15 lakhs۔ حضرت سیاچین کا ڈریس اس وقت 10 لاکھ کا تھا، اس وقت سیاچین کا ڈریس 10 لاکھ کا تھا، اور وہ جو جاتے تھے وہ مطلب سردی اور وہ اس کے ساتھ سب کچھ۔ اب یہ تو سیاچین تھا، اور وہ کہاں تھا؟ کیا ذکر ہے قرآن میں 15 سپارے میں؟ پڑھو ہاں، تو اس کو میں نے سیاچین تو نہیں اس کو کہہ سکتا نا۔ تو دیکھو وہ اللہ جل شانہ کی ملاقات کروانی تھی۔ اب دیکھو تم شیخ آج یونیورسٹی گئے تھے تو پہن لیے نا، یہ میں نے کہا تھا پہن کے جانا، تم پہن کے جانا، یہ یونیورسٹی کے تھے، اب آپ کی باری یونیورسٹی کی۔ حضرت جی اس دور کے نا ان کی بھی میرے مجاز ہیں، یونیورسٹی آپ یونیورسٹی کے رجسٹرار۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں ملاقات کس سے کروانی تھی؟ حضور صلی اللہ جل شانہ سے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے رأیت ربی، میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ آپ کو معلوم ہے سارے صحابہ، آپ کو معلوم ہے صرف ایک، تو سارے صحابہ اس پر there was a consensus of opinion کہ آپ نے اللہ جل شانہ کو خواب میں نہیں دیکھا تھا، یہ معراج کا واقعہ جسمانی طور پر ہوا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے قلب کو اللہ کی زیارت کے لیے کہ اس کا تحمل ہو۔ اچھا بتاؤ وہ وولٹیج کتنی زیادہ تھی، کون سا ہاتھ چھوڑ گیا تھا؟ جب ہاں کیوں ہاتھ چھوڑ گئے تھے؟ وہ تو لے کے جانے والے تھے۔ وولٹیج، وہ وولٹیج اتنی زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کی، جس وقت جتنا قریب چلا جاؤ، دیکھو نا بیٹا، جتنا آپ کو پتہ ہے آپ میگنیٹ کے جتنے قریب آئیں گے تو وہ میگنیٹک فیلڈ اور کش شکل بڑھتا چلے جائے گا نا، وہ تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا سوری یہاں پر میں نا میرا نہیں ہے، یہاں پر میں ان کے پڑوس میں تو رہتا ہوں لیکن اتنا نیئر نہیں ہوں، میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں نیبرہڈ میں، لیکن یہاں پر میری جو ہے نا۔ تو اللہ جل شانہ پھر ایک نشر الدین میں کہ اللہ جل شانہ نے ایک مسند بھیجی، اور اس مسند میں اس کا کلر بھی لکھا آپ نے پڑھا ہوگا، دیٹ واز گرین کلر۔ اس مسند پہ بیٹھ کے، اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ آپ نشر الدین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا لونلینس، تنہائی محسوس ہوئی، تو کس کی بات سنائی گئی؟ ابو بکر صدیق کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا دوست کی بات سنائی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے انسان تنہا نہیں رہ سکتا، جنگلوں میں نہیں رہ سکتا، اور انسان کس سے؟ ان سے ہے، انسان نسیان سے بھی ہے، اور نسیان بھی بڑا فائدہ مند ہے ورنہ بندہ روتی رہتا، تو انسان ان سے ہے، ان سے ہے۔ پھر جناب اس کے بعد کیا ہوا وہ تو پھر اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ اور تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے
اچھا بیٹا تم کسی بزرگ کی صحبت میں جاتے ہو تو تمہارا اندر صاف ہو جاتا ہے نا. تم کسی بزرگ کی صحبت میں جاتے ہو تمہارا اندر صاف ہو جاتا ہے نا. تم کہتے ہو یار یہ تربیت یافتہ ہے کہ بھئی یہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی صحبت میں رہا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ خواجہ معصوم. ان کے صاحبزادے ہیں تو یہ بھی وہی درجہ رکھتے ہیں اپنا نہیں سے وہ یہ صاحبزادے ہیں مجلب ثانی کے. اور بعضوں نے حضرت یہ لکھا ہے, بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی کچھ ہے, مطلب ایک اسے میرا مراد ہے کہ کچھ زیادہ ان کے فرق نہیں ہے وہی کے. اب یہ اندازہ لگائیے کہ جب ایک آدمی سیدنا عبدالقادر جیلانی یا شیخ احمد سعدی کی صحبت میں رہتا ہے, بیٹا جو ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا. اور جب محبوب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کہتے ہیں رائی تو ربی, تو جو انوارات اور تجلیات اللہ جل شانہ کے ان کے قلب پہ پڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا ان کے مبارک قلب کا. تو اس لیے نا ہمارے مشائخ نے کہا, ہمارے بعض لوگوں نے بڑے دانشور لوگوں نے کہا 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے. ہم کس لیے کریں گے؟ نئی روشنی. کون سی روشنی ہے؟ بلب کی روشنی. وہاں تو سورج بھی ماند ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر. تو فرمایا کہ دیکھو یہ دیکھ لو, جیسے نماز پڑھتے پڑھو, یہ دیکھ لو گلیوں میں پھر رہے ہیں مدینہ منورہ کی, یہ چلتے پھرتے قرآن ہے, ان کے خلق دیکھ لو. کاظمین الغیظ ان کا دیکھ لو یہ کیسے معاملہ کرتے ہیں. اس یہودی نے آ کے کھینچا تھا اور کہا کہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں ان کی عجیب عادت ہے کہ قرض لیتے ہیں تو ادا نہیں کرتے. اس صبر کا حال دیکھو, ان کا حلم دیکھو, ان کا صبر دیکھو, ان کا برداشت دیکھو, ان کی نماز دیکھو. تو ان جیسے بن جاؤ, کیونکہ میں نے ان جیسا کسی کو نہیں بنایا اور میں ان جیسا کسی کو نہیں بناؤں گا. اب اس دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ میرے محبوب وہی ہیں. اور دیکھیں اتنی زبردست بات آپ کو بتاتا ہوں, اتنی زبردست بات ہے ان کے مقام کی کہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتے. لو بے وقوفو کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہوں نا آپ کو بیوقوف ہو نا سارے, میں بھی بیوقوف ہوں. اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں بھی بے وقوف ہو, کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو بیٹا؟ نئی روشنی کا ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان کی زندگی کی ایک ایک ادا نہ صرف موجود ہے, محفوظ ہے. اب میں تمہیں ایک عجیب بات بتا کے تمہیں بتاتا ہوں. لو بیٹا ذرا غور سے سننا میری بات. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 300 سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 300 سال کے بعد محفوظ تھی, 1000 سال کے بعد اور زیادہ محفوظ ہوگی. اور آج جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علماء کرام آنے والوں نے ان کی پوری زندگی محفوظ کر لی. تو آج تو تم وہ زمانہ نہیں ہے کہ کہا گیا تھا کہ اگر تم ایک زمانہ آئے گا کہ تم دین کے 10 حصوں پر عمل کر لو گے, 90 کو چھوڑ دو گے, تمہاری مغفرت آ جائے گی. آج تم 100/100 پہ عمل کرو گے. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, شیخ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. حضرت آپ ادھر دیکھیے, اس وقت افغانستان میں طالبان کو دیکھیے, وہ 100% دین پہ عمل کر رہے ہیں. حضرت ہمارے یونیورسٹی کے اندر کالجز کی بچیاں 100% دین پر عمل کر رہی ہیں جو ہم سے بیعت ہیں. حضرت وہ اپنے ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے. 1000 بچیاں اب ذکر کر رہی ہیں اس وقت. آپ کو معلوم ہے 1000 بچیاں یونیورسٹی لاہور میں جہاں آگ لگی ہوئی ہے, جہاں ڈرگز ہیں, وہ ہم سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت اتنے یونیورسٹیز اور کالجز کے ایسے نوجوان جو اوشن آف سنس میں رہتے ہیں, گناہوں کے سمندر میں, اور وہ اتنے متقی ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ہزاروں بچیاں
پردے کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، تمہارے پاس جواز ہی نہیں کہ تم بے پردہ گاڑی ڈرائیو کرو۔ ہزاروں لڑکیاں پردے کے ساتھ، شرفاء کی بچی پردے کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، وہ حجت بنے گی تمہارے لیے۔ تم نہیں کہہ سکتی کہ ہم ایک دور میں تھے، ہم نہیں، ہزاروں۔ پیارے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ عام ہے اتنی۔ یہ دیکھو، آپ عرب جاؤ، آپ مختلف جگہوں پہ جاؤ، آپ کو آج بھی سال ہیں، تمہارے نانا دادا تو ساروں کی داڑیاں ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین کوئی کیا کہتے ہیں، آبسولیٹ نہیں تھے۔ اٹس ناٹ آبسولیٹ، اٹس پریولنٹ، اٹس ایگزسٹنگ، یہ موجود ہے، شریعت موجود ہے بیٹا۔ رسول اللہ کی زندگی حضور ہے، ایک چیز حضور کی زندگی۔ آج جتنا تم حضور کی زندگی کو پا سکتے ہو، آج سے 500 سال اتنا نہیں تم بیان کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس آج پاکستان کے اندر ایسے علماء ہیں جن کی نظیر 200 سال پہلے بھی نہیں ملے گی۔ تقی عثمانی صاحب کی نظیر 200 سال میں آپ کیسا عالم نظر نہیں آتا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے آپ یہ نہ سمجھو کہ دین کوئی یونیورسٹیز کے اندر کوئی کسی نے ڈرگز لے لی فلاں، ہر دور میں ہوتا ہے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک دور بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ کیا زمین نے ایسا دور کبھی دیکھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی، بس اس سے آگے کیا بات؟ آسمان بھی سرخ ہو گیا تھا، سمندر کا پانی بھی ابل گیا تھا، اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دور اس دور سے زیادہ سخت تو نہیں ہے، لہذا دین پر چلنا 100% ضروری ہے۔ اور یاد رکھو، حضور کی مطابقت، حضور کی ریزیمبلنس، حضور کی مشابہت اختیار کرو گے تو تب باس ہوگے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان، حبب الینا الایمان، ایمان ایمان ایمان، وزین فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم مصرف القلوب، مصرف القلوب، یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ جزا اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری مجلس کو قبول فرما کر اللہ شہر کے اوپر اللہ جو گناہوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، آپ کی ناگواری و ناراضگی، اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے ملک پر رحم فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خون ریزی اور ہر قسم کے اللہ ٹکراؤ سے محفوظ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا